بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدوں نے جو دلیل کے طور پہ حدیث پاک پیش کی، حضرت عائشہ والی، جو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعات، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ہوں یا رمضان کے علاوہ سرکار 11 رکعات سے زیادہ نماز ادا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ دلیل کے طور پر پیش کی تھی کہ سرکار یہاں پر جو 11 ذکر ہوئی ہے تو یہاں پر 8 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ ہم نے آپ کو دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ حدیث پاک تراویح کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ تہجد کے تعلق سے۔ چلے خیر، اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حدیث پاک ہی تراویح ہی کے تعلق سے ہے تو چلو ہم مان لیتے ہیں، ویسے تو ماننا نہیں چاہیے لیکن ان کے کہنے پر مان لیتے ہیں کہ چلو صاحب یہ تہجد کی نہیں تراویح کی ہے۔ لیکن ایک بات تو بتائیں، جو آپ نے حدیث پاک پیش کی ہے یہ تو آپ کے بھی خلاف ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے جو پیش کی ہے یہ تو آپ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ غیر مقلدین کا جو موقف ہے وہ 1 رکعت ہے۔ کہتے ہیں کہ وتر کی 3 رکعت نہیں بلکہ 1 رکعت ہے۔ اب جناب یہاں پھنس گئی کہ انہوں نے جو حدیث پاک پیش کی کہ سرکار رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ سرکار 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ تو جناب آپ کا جو موقف ہے 1 رکعت وتر کا، یہ تو آپ کا اس حدیث سے باطل ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وتر کی جو رکعتیں وہ 1 ہے، اور آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وتر کی رکعت 1 نہیں بلکہ 3 رکعت ہیں۔ تو یہ حدیث پاک تو آپ کے بھی خلاف ہے نا۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ حدیث کے بعض حصے کو تو مان رہے ہو اور بعض حصے کو نہیں مان رہے؟ یعنی حدیث کا بعض حصے کا تو آپ اقرار کر رہے ہو اور بعض کا انکار کر رہے ہو۔ 8 رکعت کا تو اقرار کر رہے ہو کہ صاحب سرکار نے 8 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی ہیں اور 3 رکعت وتر ادا کیے ہیں، تو 8 رکعت کو تو آپ مان رہے ہو، لیکن 3 وتر کو کیوں نہیں مان رہے؟ بھائی 3 کا بھی تو ذکر ہے نا۔ آپ کہتے ہو کہ وتر 3 نہیں ہے 1 ہے، تو جو اپنے حدیث پاک پیش کی ہے اس میں 3 بھی تو ذکر ہے کہ وتر جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، اور آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ 1 رکعت۔ تو 1 رکعت کہاں سے ثابت ہے؟ اس حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہے۔ تو یہ حدیث پاک تو آپ کے بھی خلاف ہے۔ ہم نے مانا ہے کہ چلو یہ حدیث پاک آپ کے کہنے سے مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ تہجد کے تعلق سے نہیں تراویح کے تعلق سے آپ کے کہنے پر، لیکن ویسے ماننا نہیں چاہیے۔ اور مان اس طور پر ہے آپ کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب وتر جو ہوتے ہیں وہ 1 رکعت ہی ہوتی ہے اور 3 رکعت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے آپ کے آگے کھولنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے مانا یہ حدیث پاک کو کہ چلو ہم مان لیتے ہیں یہ حدیث پاک تراویح کے تعلق سے تہجد کے تعلق سے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو یہ اس حدیث پاک سے تو وتر کی جو رکعتیں ثابت ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ 1 ہے۔ تو 1 کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حدیث پاک تو آپ کے بھی خلاف ہے جناب والا۔ عقل کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ تراویح جو سنت ہے وہ 20 رکعت سنت ہے، نہ کہ 8 رکعت، کیونکہ دن میں 5 نمازیں ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، اور 5 نمازوں میں جو ہم پر فرض و واجب جتنی رکعتیں ہیں وہ ٹوٹل 20 رکعت ہیں، یعنی فرض و واجب، یعنی 5 نمازوں میں جو ہم پر رکعت فرض ہے، صرف فرض، ان کی تعداد ہے 17 اور 3 رکعت وتر۔ تو فرض و واجب کی جو رکعت ہیں وہ ٹوٹلی ہیں 20۔ تو اسی کی مناسبت سے تراویح بھی کتنی ہے؟ 20 ہیں۔ صحابہ اکرام 20 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے تراویح کی، اور ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھا کرتے تھے۔ اب جب 20 رکعت پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں 1 رکوع، تو کتنے رکوع ہوئے ٹوٹل؟ 20 رکوع ہوئے نا۔ یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع پڑھتے تھے، اور ٹوٹل تراویح کی جو رکعتیں پڑھتے تھے وہ 20 رکعت پڑھتے تھے، تو 20 رکعت میں 20 رکوع۔ اور صحابہ اکرام رمضان کی 27ویں شب کو، 27ویں تراویح کو قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ تو اب 20 رکعت میں 20 رکوع ہو رہے ہیں، تو جب ہم 20 کو 27 سے ضرب دیں گے، 27 سے گڑا کریں گے تو بیٹھ لیں 540، اور قرآن پاک میں جو رکوع ہیں وہ بھی 540 ہی ہیں۔ تو صحابہ اکرام جو
तरावी पढ़ा करते थे और हर रकत में 1 रुकू और 20 रुकू के एतबार से 27वीं शब को पूरा कुरान मुकम्मल होया करता था। अब अगर 8 रकत तरावी होती और सहाबा इकराम 8 रकत पढ़ते तो सहाबा इकराम 1 रकत में 1 रुकू पढ़ा करते थे। अब अगर 1 रुकू में 1 रकत में 1 रुकू पढ़ेंगे और 8 रकत पढ़ेंगे तो कितनी रुकू हो रहे हैं? 8 रुकू हो रहे हैं ना। अगर 8 रकत पढ़ते और 8 रकत पढ़ते तो 8 रुकू पढ़ते, उसमें 8 रकत में 8 रुकू होते। और जब हम 8 रकत को कितने 27 से 27 में ख़त्म क्या करते थे, जब हम 8 को 27 से गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा? 216 रुकू। और कुरान पाक के रुकू कितने टोटल? 540। तो कुरान पाक तो मुकम्मल हो ही नहीं रहा। तो इससे भी पता चलता है कि सहाबा इकराम 20 रकत अदा फरमाया करते थे और हर रकत में 1 रुकू, तब जाके 27वीं शब को पूरा कुरान हुआ करता था। अगर 8 पढ़ते और हर रकत में एक रुकू पढ़ा करते थे, अगर 8 रकत पढ़ते तो 27वीं शब को ख़त्म करते क्या करते थे? तो इस तरीके से कुरान पाक भी मुकम्मल नहीं होता। तो इससे भी पता चलता है कि तरावी जो सुन्नत है वो 20 रकत है, ना कि 8 रकत। अब अगर वाकई 8 रकत तरावी को सुन्नत करार देते हैं तो उलमाए अहले सुन्नत के चंद सवालात इनसे हैं। उलमाए अहले सुन्नत ने इनसे चंद सवालात किए हैं और इनका ये दावा है उलमाए अहले सुन्नत का पूरी दुनिया से कि अगर ये इनके चंद सवालात के जवाब दे देना तो मान जाए कि पूरी दुनिया को ये चैलेंज है कि जो उलमाए अहले सुन्नत इनसे सवालात करेंगे ना, कोई भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। अब वो सवालात हैं कौन से, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो पार्ट नंबर 4 देखें ताकि पता चले कि वो सवालात कौन कौन से हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को अच्छी तरीके से तरावी के बारे में मालूमात हो सके।